تو ہی مرہم ہر درد کا۔ درانی ہاؤس میں ہر طرف شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ پورا گھر برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ گھر کے لان میں لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ایسے میں ازمیر درانی دلہا بنا رشتہ داروں کے ہجوم میں کھڑا تھا۔ ہر کوئی رسمیں کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا صحرا آ گیا تھا۔ ازمیر درانی اس حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جس کی شادی آج بہت ہی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس کی شادی کے لیے اس حویلی نے کتنے ہی سپنے سجائے تھے اور آج ان تمام خوابوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ازمیر درانی ہلکے کریم کلر کی شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا سب کے درمیان موجود تھا۔ رسمیں شروع کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد بس بارات نکلنے کی تیاری تھی۔ اسی وقت محسن درانی کی جیب میں رکھا فون بجا تھا، مگر اتنے شور میں انہیں فون کی آواز نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس بار محسن درانی نے اپنی جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ اکلوتے بیٹے کی شادی کی خوشی میں آج وہ بھی شیروانی پہنے کھڑے تھے۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ موبائل کی سکرین پر احمد صاحب کا نام چمک رہا تھا۔ دیکھو، میں تم سب سے بول رہا ہوں نا، جلدی کرو، احمد صاحب کا فون آ گیا ہے۔ بلند آواز میں سب کو ڈانٹتے ہوئے انہوں نے فون کان سے لگایا تھا اور احمد صاحب کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے تھے۔ جی احمد صاحب، بس بارات نکلنے کی تیاری ہے، بچے اپنی کچھ رسمیں کر رہے تھے، محسن درانی نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تھا۔ محسن صاحب، میری بات سنیں۔ دوسری جانب سے احمد صاحب کی شکستہ سی آواز ابھری تھی، مگر اس قدر شور میں محسن صاحب بڑی مشکل سے سن پا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈھول بجانے والے لڑکوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کا اشارہ سمجھ کر وہاں موجود سب لوگ یکدم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ جی کہیے احمد صاحب، بس بارات نکلنے ہی والی ہے، آپ کو میرے پیچھے آتے شور سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ محسن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ لوگ بارات لے کر نہیں آئیے گا۔ احمد صاحب کی ٹوٹی بکھری سی آواز محسن درانی کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ احمد صاحب، میں سمجھا نہیں۔ محسن درانی کو لگا کہ ان سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ استفسار کیا تھا۔ میں نے کہا آپ بارات لے کر نہیں آئے گا کیونکہ اب یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ احمد صاحب کی بھررائی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا، ہم لوگ بارات لے کر نہیں آئے؟ محسن صاحب کے ماتھے پر یک لختی بل پڑے تھے۔ یہاں سب تیاریاں مکمل ہیں، بارات دروازے پر تیار کھڑی ہے، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بارات لے کر نہ آئیں؟ محسن درانی کی بے یقین سی آواز ابھری تھی۔ محسن درانی کی بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے۔ میری بیٹی گھر پر موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ احمد صاحب کی آواز فون کے اسپیکر میں سے ابھری تھی۔ انہیں یہ بات کرتے ہوئے جس قدر شرمندگی اور ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ وہی جانتے تھے۔ ان کی بیٹی ان کے چہرے پر کالک مل گئی تھی۔ وہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے وہ نہیں مل رہی؟ کہاں گئی ہے آپ کی بیٹی؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے گھر آئے مہمانوں کو کیا جواب دوں گا؟ ان سے یہ کہوں گا کہ میرے بیٹے کی ہونے والی دلہن بھاگ گئی ہے؟ اگر آپ کی بیٹی اس شادی پر راضی نہیں تھی تو آپ کو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف آپ کا ہی نقصان نہیں ہے، ہماری بھی بے عزتی ہوئی ہے۔ محسن درانی غصے میں پھٹ رہے تھے اور احمد صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ازمیر بھی بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں محسن صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں۔ احمد صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکے تھے اور پھر انہوں نے فون کاٹ دیا تھا، کیونکہ ابھی انہیں اپنی بیٹی کو بھی تلاش کرنا تھا، جو اپنی شادی والے دن ہی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر گھر سے چلی گئی۔ محسن درانی نے تھکی تھکی نظروں سے وہاں موجود سب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے احمد بھائی، کیا کہہ رہے تھے؟ شاہانہ بیگم نے آگے بڑھ کر محسن درانی سے سوال کیا تھا۔ ان کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے، انہوں نے بارات لانے سے منع کر دیا ہے۔ محسن درانی پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہاں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ازمیر لب بھینچے کھڑا تھا، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درانی ہاؤس میں اس وقت پورا خاندان جمع تھا۔
کچھ دیر پہلے درانی ہاؤس میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے اور اب وہاں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ازمیر کا نکاح آج ہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد محسن درانی خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور سب کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے اعلان کیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حیرانی سے محسن درانی کی سمت دیکھا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ازمیر کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ دلہن تو بھاگ گئی ہے اور اب جانے وہ اس وقت کہاں ہے، اور میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کروں گا جو عین شادی والے دن بھاگ گئی ہو، شاہانہ بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ محسن درانی نے سنجیدہ نظروں سے اپنی شریکہ حیات کو دیکھا اور پھر لب بھینچے خاموش کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اس نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنی شادی والے دن اس قدر سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ازمیر کا نکاح آج اسی وقت میشا سے ہوگا اور اس رشتے پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ محسن درانی کی بھاری آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میشا اپنی ہی دھن میں مگن کھڑی تھی جب اس نے بے ساختہ چونک کر ازمیر کی طرف دیکھا۔ ازمیر نے بھی اسی پل حیرانی سے میشا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی، جبکہ میشا اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ سارا گھر جانتا تھا کہ میشا اور ازمیر کی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بنتی، پھر وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ لیکن بابا جان، ازمیر نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر محسن درانی نے اس کی بات نظر انداز کی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کی سمت بڑھے تھے۔ حسن، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ محسن درانی نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ بس حکم کریں۔ میشا صرف میری ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، اور مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ حسن صاحب نے اپنے بڑے بھائی کا مان رکھتے ہوئے کہا۔ میشا نے سانس روک کے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک بار بھی اس سے اس کی مرضی پوچھنی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، نکاح خوان کا انتظام کرو، یہ نکاح ابھی ہوگا۔ محسن درانی کی آواز گونجی تھی۔ ازمیر اور میشا کو انکار کرنے کا حق تک نہیں دیا گیا تھا۔ محسن درانی نے اپنے خاص ملازم کو مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا۔ لوگوں کی چامگوئیاں چند ہی لمحوں میں بند ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خوان بھی آ گئے تھے۔ بت بنی کھڑی میشا کے سر پر دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ وہ آج گہرے عنابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی اور بے شک بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے ازمیر کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اسی وقت حق مہر طے ہوا تھا اور پھر نکاح شروع کر دیا گیا تھا۔ محسن درانی کے فیصلے پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میشا نے نظریں اٹھا کر شکایتی نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ دونوں ہی کمال مہارت سے اپنی بیٹی سے نظریں چرا گئے تھے۔ میشا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح اس طرح سے ہوگا۔ اسے یوں اچانک ازمیر درانی کی دلہن بننا پڑے گا۔ بے بسی کے احساس سے اس کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے بڑے بابا کی سمت دیکھا، شاید اس کے بڑے بابا اس کے دل کی بات سمجھ جائیں، مگر اس وقت وہ بھی اسے نظر انداز کر گئے تھے۔ میشا میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ اٹھ کر سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کر سکے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یوں بھری محفل میں رسوا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سر جھکائے خاموشی سے اس کڑوے گھونٹ کو پینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ ازمیر نے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اس رشتے سے انکار کر سکتا۔ محسن درانی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ازمیر نے سر جھکایا تھا اور اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو میں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ سرخ رنگ کے دوپٹے کو گھونگھٹ کی صورت میشا کے سر پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس کے آنسو بہتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ازمیر نے لب بھینچے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ آج وہ اپنی محبت کو اپنانے جا رہا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ آج اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کا نکاح زبردستی کر دیا گیا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ سارا گھر آنے والے طوفان سے خوف زدہ تھا، مگر محسن درانی کی اگلی بات نے سب کو اپنی جگہ پر سن کر دیا تھا۔ ازمیر اور میشا کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میشا کی رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ میشا کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی، جبکہ ازمیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ محسن درانی کے فیصلے سے وہاں کسی نے بھی اختلاف کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔
ازمیر نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے اور پھر تیزی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس بار کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب بہت اچانک تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ وہ اس سے پہلے جانے کتنی ہی سگریٹیں پھونک چکا تھا، مگر اس کے دل کو سکون کسی صورت نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک سنسان سڑک پر گاڑی روکی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، مگر اس کے اندر گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے تھے۔ اس کے سر سے پسینہ پانی کی طرح گر رہا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی گھر میں ہی اتار دی تھی اور اس وقت اس قدر ٹھنڈ میں وہ قمیض شلوار پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے سلیقے سے سیٹ ہوئے بال اب ماتھے پر بکھر سے گئے تھے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، مگر یہ سب اس کے ہاتھ میں ہرگز بھی نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بابا، میں ثروت کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ اور ماما اس کے گھر میرا رشتہ لے جائیں، ازمیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ محسن درانی اور شاہانہ بیگم دونوں نے ہی بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ازمیر، وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، شاہانہ بیگم نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ازمیر نے ابرو اچکا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جب وہ اس گھر میں آ جائے گی تو آپ اپنی پسند کے مطابق اسے ڈھال لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آزاد خیال لڑکی ہے، مگر مجھے پسند ہے، ازمیر نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ازمیر، تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں اکیلے کیسے لے سکتے ہو؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں لے کر ہم دونوں نے ہی بہت سے سپنے سجا رکھے ہیں، شاہانہ بیگم نے نم لہجے میں کہا تھا۔ ازمیر نے بیزاری سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ او کم آن ماما، اس میں اتنا ایموشنل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ سے میشا کو سوچ کر رکھا تھا، اور اب تم ہمارے سامنے آ کر کسی اور لڑکی کا نام لے رہے ہو جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں، کبھی اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوئے۔ محسن درانی نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر ان کے چہرے پر لکھی ناگواری واضح محسوس ہو رہی تھی۔ مگر سامنے جوان بیٹا بیٹھا تھا، ظاہر سی بات تھی وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بابا، میں ہرگز بھی میشا سے شادی نہیں کروں گا، میں اس سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم دونوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میشا کا نام سن کر ازمیر کا دماغ بھنا گیا تھا۔ کیا کمی ہے میشا میں؟ محسن درانی نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ گز بھر لمبی اس کی زبان ہے، اسے نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پلیز آپ لوگ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ کچھ بھی ہو جائے میں میشا سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا، ازمیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ محسن درانی اور شاہانہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر رہ گئے۔ انہیں ازمیر سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ یوں ہی کسی بھی لڑکی کا نام لے دے گا۔ آپ لوگ اس ہفتے ثروت کے گھر میرا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، ازمیر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ثروت کا نام لیتے ہوئے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اپنی کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ محسن درانی اور شاہانہ بیگم کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ محسن درانی نے ٹھنڈی سانس بھر کر شاہانہ بیگم کی طرف دیکھا، جو جانے کن گہری سوچوں میں گم تھی۔ ازمیر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اور صرف ہمارا نہیں بلکہ درانی ہاؤس کا بھی اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ لڑکی جانے کون ہے، کیسے اس کی زندگی میں آئی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے تو کسی کو بھی اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ شاہانہ بیگم کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ محسن درانی نے تھکی تھکی نظروں سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ نے اس کی آنکھوں اور لہجے میں بغاوت محسوس نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے، یہاں تو وہ بس ہمیں اطلاع دینے کے لیے آیا تھا۔ محسن درانی نے بے بسی سے جواب دیا تھا۔ شاہانہ بیگم کچھ نہیں بولی تھیں، بس خالی خالی نظروں سے دیوار کو تکتی رہی تھیں۔ ازمیر حال میں واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے جس لڑکی سے سچے دل سے محبت کی تھی وہ لڑکی سے بھرے مجمع میں بے عزت کر کے جا چکی تھی۔ اس کے دل کو کسی صورت قرار نہیں مل رہا تھا۔
وہ جانے کتنی ہی دیر اپنی گاڑی میں بیٹھا لمبی لمبی سانسیں بھرتا رہا تھا۔ دوسری جانب میشا کو ازمیر کا بغیر ہی رخصت کر دیا گیا تھا اور میشا اس وقت ازمیر کے کمرے میں موجود تھی۔ سب جانتے تھے کہ ازمیر کو خود کو سنبھالنے کے لیے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے، اس لیے کسی نے رخصتی تک رکنے کے لیے اس پر زور نہیں دیا تھا اور اسے جانے دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ صدمہ بہت ہی بڑا تھا۔ اسے سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہوئے جانے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے تھے، مگر اس میں گھر جانے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے شدت سے محبت کی تھی، مگر وہ لڑکی اسے یوں رسوا کر جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے گاڑی کی کھڑکیاں کھولی تھیں، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، مگر سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے گاڑی میں آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اس نے تھک کر فون کان سے لگایا۔ رات کے 4 بج رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں صبح ہو جائے گی۔ تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے، گھر آ جاؤ۔ محسن درانی نے نپے تلے سے انداز میں کہا۔ اگر ان کا بیٹا ان کے اس فیصلے سے ان سے خفا تھا تو وہ بھی اس سے خفا تھے، کیونکہ ازمیر نے ان کی ایک نہیں سنی تھی اور اس لڑکی سے شادی کرنے کی ضد لگائی تھی، اور اس کا انجام انہیں یوں رسوائی کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ آ رہا ہوں، ازمیر نے خود کو کہتے سنا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی تھی اور گاڑی سے اتر آیا تھا، مگر اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اس کا ذہن بھی بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ سلو موشن میں چل رہا ہو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی ساری حسیات واپس لوٹ آئی تھیں۔ وہ حیرت سے اپنے کمرے میں موجود میشا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر سرخ رنگ کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی اور اس پر پھولوں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ یہ سب تو اس نے ثروت کے لیے کیا تھا، مگر یہ سب کچھ میشا کا مقدر بن گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آنکھیں ہر قسم کے تاثر سے خالی تھیں۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس قدر زور سے دروازہ بند کیا تاکہ میشا کی آنکھ کھل جائے، مگر وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ وہ بیدار نہیں ہو سکی۔ پورے کمرے میں موم بتیوں کی خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ازمیر چند لمحوں تک خالی خالی نظروں سے بیڈ پر سوئے میشا کے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ ازمیر کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی اور پھر وہ غصے میں تیزی سے اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوتی ہوئی میشا کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھایا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح سے گھبرا کر رہ گئی۔ صوفے پر میشا کا ڈریس بکھرا ہوا تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر اس کی جیولری بکھری ہوئی تھی۔ ازمیر کو اس کمرے میں میشا کی موجودگی سے ہی کوفت ہونے لگی تھی۔ میشا نے نیند سے بوجھل پلکیں کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو روتے روتے سو گئی تھی، اور اب وہ اس کے سر پر کھڑا اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میشا نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، کسی سوتے ہوئے انسان کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں؟ میشا نے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر ازمیر نے گھور کر میشا کی طرف دیکھا۔ اٹھو میرے بیڈ پر سے، مجھے سونا ہے یہاں۔ ازمیر نے بھی اسی طرح سے اس سے کہا تھا۔ میشا نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کے بیڈ پر سے اٹھوں؟ آپ کو سونا ہے؟ پھر میں کہاں سوؤں گی؟ میشا بیڈ پر مزید پھیل کر بیٹھی تھی۔ تم کہیں بھی سو جاؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ دقت ہے تو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ ازمیر نے بنا کوئی لحاظ کیے اسے کمرے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ میشا نے آنکھیں پھاڑے اس کی سمت دیکھا۔ مانا آپ اس وقت صدمے اور دکھ میں ہیں، مگر انسان صدمے میں اپنی یادداشت تو نہیں کھو دیتا۔ میں کیوں اس کمرے سے باہر جاؤں گی؟ آپ نے پورے ہوش و حواس میں مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اگر مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو نکاح نہ کرتے، انکار کر دیتے۔ اگر آپ میں اس نکاح سے انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی تو بھگتیں اب مجھے۔ میشا کی زبان چلی تو وہ بریک لگانا ہی بھول گئی تھی، جبکہ ازمیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ ازمیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، جب تک مجھے میرا بیڈ خالی چاہیے۔ ازمیر نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو سردی ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ازمیر چینج کر کے آیا تو میشا ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹی کمبل سر تک تانے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ازمیر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میشا کی آنکھ کھلی تو ازمیر کمرے میں موجود نہیں تھا۔
وہ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے صوفے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے کپڑے نیچے بکھرے ہوئے تھے، یقیناً رات کو وہ صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ میشا کو ایک رات لگی تھی اس زندگی سے سمجھوتا کرنے میں۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، اب جب اس کی اور ازمیر کی شادی ہو ہی گئی ہے تو اسے یہ سب کچھ قبول کرنا پڑے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ازمیر کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ جانے ثروت کے دیے دھوکے سے کبھی نکل سکے گا یا نہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر واپس آئی تو اس کا کمرہ بھرا ہوا تھا اور اس کی ساری کزنز اس کے کمرے میں موجود تھیں اور کل رات کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ اب میشا انہیں کیسے بتاتی کہ رات ازمیر نے اسے کس طرح سے نیند سے جھنجھوڑا تھا تاکہ وہ اس کا بیڈ خالی کر سکے، اور وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح دوبارہ اس کے بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ اس کے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے مسکراتی رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے جوت بجھی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو پورے گھر میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی تمام عورتیں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ میشا کو دیکھ کر محسن درانی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانے کیوں میشا کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھیں، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر دھکیلا تھا۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے بڑے بابا کا مان رکھا تھا تو اسے اس مان کو قائم بھی رکھنا تھا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، مگر جسے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا وہی یہاں موجود نہیں تھا۔ سب کو اس کی غیر موجودگی کھلی تھی، مگر منہ سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ ناشتہ اچھے ماحول میں کیا گیا۔ میشا نے اپنے رویے سے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ رشتے سے خوش نہیں ہے۔ ولیمہ آج رات کو تھا، اس لیے میشا اپنی کزنز کے ساتھ تیار ہونے کے لیے پارلر آ گئی تھی۔ اس نے اس دن کی مناسبت سے ہلکے گلابی رنگ کی میکسی کا انتخاب کر رکھا تھا، مگر اب ازمیر کی دلہن کی حیثیت سے پہچانی جانی تھی، اس لیے جو ڈریس ثروت کے لیے تیار کروایا گیا تھا اب اس ڈریس پر میشا کا حق تھا۔ میشا ہاف وائٹ رنگ کی اس میکسی میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس ازمیر نے خود پسند کیا تھا اور اس کی پسند واقعی لاجواب تھی۔ اس نے اپنے گلے میں ہیرے کی نازک سی جیولری پہن رکھی تھی۔ یہ وہ سیٹ تھا جو ازمیر ثروت کو منہ دکھائی میں دینے والا تھا، مگر صبح ہی شاہانہ بیگم نے اسے میشا کے حوالے کیا تھا۔ اب وہ دلہن بنی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے حسن کو سراہنے والا موجود نہیں تھا۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں یاد بھی ہے کہ آج تمہارا ولیمہ ہے؟ محسن درانی نے کال کرتے ہوئے سختی سے ازمیر سے سوال کیا تھا۔ جانتا ہوں، ازمیر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں تم تیار ہو کر یہاں موجود ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، محسن درانی نے ازمیر سے سختی سے کہا تھا۔ میں نہیں آ رہا بابا، میں لوگوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا، ازمیر نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اور جس لڑکی کو تم یہاں اکیلا چھوڑ کر چھپ رہے ہو، اس کا کیا؟ وہ بھی تو تمہاری خاطر سب کی سوالیہ نظروں کا سامنا کر رہی ہے۔ اگر آج تم یہاں نہیں پہنچے تو اس کے دل میں زندگی بھر کے لیے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ جس شخص کے لیے یہاں موجود ہے وہی شخص اسے اکیلا چھوڑ کر منہ چھپا کر بیٹھا ہے۔ محسن درانی نے اپنے بیٹے کو آئینہ دکھایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ بہت سخت ہو رہے ہیں، مگر یہ ضروری تھا۔ وہ اسے یوں ٹوٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ازمیر نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ محسن درانی نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ازمیر اگلے 15 منٹ میں یہاں موجود ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ اگلے 15 منٹ بعد ازمیر اپنے کوٹ کے بٹن لگاتے ہوئے میشا کے برابر میں بیٹھ رہا تھا۔ میشا کو اس کی یہاں آمد کی توقع نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ اس نے حیرانی سے ازمیر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت ازمیر نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے دل میں یہ اعتراف کیا تھا کہ بے شک وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی جگہ ثروت ہوتی تو کبھی بھی اتنی خوبصورت نہ لگتی۔ ثروت کا خیال آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس کے تاثرات بدلے تھے، مگر اس کی نگاہیں میشا کے چہرے سے نہیں ہٹ سکی تھیں۔ میشا نے ہی گھبرا کر نظریں چرائی تھیں۔ ولیمے سے واپسی پر وہ دونوں اکیلے ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رات کے لیے ان کی بکنگ ہوٹل کے ایک کمرے میں کی گئی تھی۔ ازمیر تو جانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا، مگر جب محسن درانی نے اس کی جانب گھور کر دیکھا تو اسے راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ سارے راستے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ ازمیر نے اس کے بعد ایک نگاہ بھی میشا کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ میشا بھی سر جھکائے بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ یہ ہوٹل اسلام آباد کے پہاڑ کی چوٹی کے پاس واقع تھا۔ یہاں سے آرام سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔
ازمیر خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا تھا اور پھر میشا کی جانب آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنے بھاری ڈریس میں اس کے لیے اترنا مشکل ہوگا۔ میشا نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اس ہوٹل کی تیسری منزل پر ان کے لیے کمرہ بک تھا۔ یہ ازمیر اور میشا کے کزنز کی طرف سے ان دونوں کے لیے گفٹ تھا، مگر اس گفٹ سے ازمیر کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ پورا کمرہ سرخ رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میشا مسحور سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ازمیر بھی کمرے میں آیا تھا اور اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ اس نے اذیت سے اس سجے ہوئے کمرے کو دیکھا۔ تم اس سب کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی کیا؟ ازمیر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے درست لہجے میں سوال کیا۔ میشا کمرے کو دیکھ کر پوری طرح سے اس کے سحر سے نہیں نکلی تھی۔ اس کے کانوں سے ازمیر کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ اس نے پلٹ کر ازمیر کو دیکھا تھا۔ میشا کے چہرے کی جوت یکدم ہی بجھ سی گئی تھی۔ آپ بھی تو منع کر سکتے تھے، میشا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ازمیر کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ حالانکہ اس نے نرم لہجے میں سے ہی بات کی تھی، مگر ازمیر کو اس پر اپنا غصہ اتارنے کا موقع چاہیے تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میشا کا بازو دبوچا تھا اور اسے جھٹکا تھا۔ میشا اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر ازمیر کے سینے سے لگی تھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارا دماغ درست کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ازمیر نے اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ ازمیر چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر ازمیر اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتا رہا تھا۔ کل تم اس شادی سے انکار بھی کر سکتی تھی، جبکہ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ثروت کو پسند کرتا تھا۔ تم سے شادی کرنے کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، پھر بھی تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گئی، ازمیر نے نفرت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میشا کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کے ڈھیروں ٹکڑے کر دیے ہوں۔ اس کی زبان پر اب بھی ثروت کا نام تھا۔ میشا نے افسوس سے ازمیر کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے اصلی روپ میں واپس آئی تھی۔ اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ ازمیر لڑکھڑا کر اس سے دور ہوا تھا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے آپ پر، آپ کی زبان پر اب بھی اس لڑکی کا نام ہے، میشا نے دکھ سے ازمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کرنے کا، اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میں اپنے ماں باپ اور آپ کے ماں باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، جسے آپ نے جھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میشا نے بھی اسی کے لہجے میں سے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکایا؟ میشا کی بات سن کر وہ بری طرح سے تلملاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی چلتی زبان کو کھینچ ڈالے۔ جی، آپ نے ہی پورے خاندان کا سر جھکایا ہے، کیونکہ آپ نے ہی ثروت جیسی لڑکی کو پسند کیا تھا اور اس سے شادی کرنے کی ضد کی تھی۔ اگر آپ بلا وجہ کی اس محبت کے چکر میں نہ پڑتے تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میشا صاف لفظوں میں اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ازمیر لب بھینچے سے گھور رہا تھا۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے آپ کو روکا، مگر جب ماں باپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جائے اور اپنی مرضی کی جائے تو نتائج کچھ اس طرح کے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ میشا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ازمیر بری طرح سے ضبط کر کے رہ گیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ازمیر نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر میشا کو صحیح معنوں میں شوق لگا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی اور اس کے تاثرات نے ازمیر کو بتا دیا تھا کہ میشا اس بات سے انجان تھی۔ ازمیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم وہ لڑکی ہو جسے میں ٹھکرا چکا تھا، تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ وہ اس کے سامنے زہر اگل کر کمرے میں جا چکا تھا۔ میشا کتنی ہی دیر وہاں بت بنی کھڑی رہی تھی۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا، اسے ہوٹل کے لان سے باہر ایک طرف قدرے ویران گوشے میں ازمیر بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ تھک کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھکرائے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے، اسے آج صحیح معنوں میں محسوس ہوا تھا۔ ازمیر اور میشا کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان دوریاں پہلے روز کی طرح ہی برقرار تھیں۔ ازمیر صبح سویرے آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو رات گئے ہی گھر واپس آتا تھا۔ میشا اکثر اس کا انتظار کرتے کرتے سو جایا کرتی تھی، اور کبھی وہ اس کو کھانا دینے کے لیے جاگ رہی ہوتی تو ازمیر کھانے سے ہی انکار کر دیتا تھا۔ میشا اپنا دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ اس روز کے بعد سے میشا کے اندر ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ازمیر اور اپنے درمیان کی دوریوں کو مٹا سکے۔ جو جیسا چل رہا تھا اس نے ویسا چلنے دیا تھا، مگر وہ دونوں ہی کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات بھی ازمیر دیر سے گھر آیا تھا۔ میشا اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔
کھانا لا دوں آپ کو؟ میشا نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح سپاٹ سا جواب ملا تھا۔ میشا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسی وقت ازمیر کے فون کی بیل بجی تھی۔ میشا نے چونک کر وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت کس کی کال ہو سکتی تھی؟ ازمیر کپڑے چینج کرنے گیا تھا۔ میشا نے ازمیر کے موبائل پر نگاہ ڈالی تو اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ فون کی سکرین پر سروت کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسے اپنی ساری ریاستیں ناکام ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا سروت ازمیر کی زندگی میں واپس آ گئی تھی؟ اب ازمیر اسے چھوڑ دے گا؟ ہزاروں سوال تھے جو ناک بند کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ازمیر کا فون اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس 1 ماہ میں اسے کب ازمیر سے محبت ہوئی وہ جان نہیں سکی تھی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ اگلے ہی پل ازمیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا اور سکرین پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سروت اس سے رابطہ کرے گی۔ اس نے ایک نظر بت بنی میشا پر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ میشا نے زخمی نظروں سے اس ظالم شخص کی طرف دیکھا تھا جو اس کے دل کو بری طرح سے اپنے پیروں تلے مسل رہا تھا۔ ازمیر، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ فون کے اس پار سے سروت کی آواز ابھری تھی۔ کمرے میں خاموشی ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میشا کو بھی سنائی دی تھی۔ اس کی نظریں خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ کہاں ہو تم؟ ازمیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ میں اس وقت ہوٹل میں موجود ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہوٹل کا پتہ بھی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ازمیر نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھا تھا اور پھر میشا کی طرف دیکھا جس نے ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ازمیر بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگا تھا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور اس کی ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ازمیر کا بازو تھاما تھا۔ وہ کیسے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے پاس جانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ ازمیر نے پلٹ کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس کے بازو پر دھرا ہوا تھا۔ ازمیر نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں تھاما۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ میشا کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ خلاف توقع ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد نرمی سے اسے واپس آنے کی یقین دہانی کروائی تھی اور پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میشا وہاں کھڑی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے تو امید تھی کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سروت واپس لوٹ آئی تھی اور ازمیر تو سروت کو پسند کرتا تھا۔ میشا تو اس کی پسند کبھی رہی ہی نہیں تھی۔ میشا کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ ازمیر نے سروت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں جانتی تھی ازمیر تم ضرور آؤ گے کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ سروت نے ازمیر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر ازمیر کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں بھی ہر قسم کے تاثر سے آری تھیں۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ازمیر نے غور سے سروت کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے سوال کیا۔ اس کا چہرہ اس وقت بے رونق اور پھیکا ہو رہا تھا۔ ازمیر، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے معاف کر دو۔ سروت نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا تھا، مگر ازمیر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ یوں ہی خالی نظروں سے سروت کو دیکھ رہا تھا۔ ازمیر، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوگے کیونکہ تم اس سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ ازمیر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے حواس بحال کیے اور پھر سروت کی طرف دیکھا۔ تم کیوں شادی والے دن بھاگ گئی تھی؟ ایک بار مجھ سے کہا ہوتا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، میں خود اس شادی سے انکار کر دیتا۔ کم از کم اس روز مجھے اس قدر ذلت تو نہ سہنی پڑتی۔ ازمیر نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ میں بہک گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس لڑکے نے مجھے بہکا لیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ ازمیر کے لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکا میرا سابقہ بوائے فرینڈ تھا۔ وہ میری زندگی میں واپس آیا تو مجھے لگا کہ میں آج بھی اس سے ہی محبت کرتی ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب لے کر گھر سے چلی گئی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے 1 ماہ تک اپنے ساتھ رکھا مگر مجھ سے شادی نہیں کی اور پھر مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرے پاس اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے قبول کرو گے کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔
ثروت اس سے التجا کر رہی تھی۔ ازمیر کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کا دل کا درد حد سے سوا ہوا تھا کہ لڑکی سے کیا سمجھتی تھی؟ کیا وہ اس قدر بے غیرت تھا کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ اپنی زندگی میں قبول کر لے گا جو اپنی شادی والے دن بھاگ گئی، یا جو اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے 1 ماہ گزار کر آئی تھی؟ آج اسے احساس ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کا کردار کھرا ہو۔ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، ثروت نے ازمیر سے کہا۔ ازمیر نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پھر اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آج میرا یہاں آنا اور تم سے ملنا بہت ضروری تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں کشمکش میں تھا کہ تم سے ملنا چاہیے یا نہیں، مگر اب میری ساری کشمکش دور ہو گئی ہے، ازمیر اس سے کہہ رہا تھا، اور ثروت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ازمیر اس کی طرف لوٹ کر ضرور آئے گا۔ آج مجھے اس لڑکی کی قدر ہو رہی ہے جس کو 1 ماہ سے میری زندگی میں موجود ہے، جس کے کردار کی گواہی میں آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتا ہوں، ازمیر نے اجنبی سے لہجے میں کہا تھا۔ ثروت کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ازمیر، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ثروت 2 قدم ازمیر کی طرف بڑھی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، اور اس بات پر میں واقعی شرمندہ ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو سمجھنے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ ثروت نے بے یقینی سے ازمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا تم نے مجھے ملنے کے لیے بلا لیا، ورنہ شاید ساری زندگی میں تمہارے غم میں مبتلا رہتا، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو۔ مگر اب جب تم نے خود ہی اقرار کر لیا ہے تو مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، ازمیر نے سرد لہجے میں کہا۔ آئندہ کے بعد مجھے فون کرنے کی غلطی ہرگز بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم تا قیامت یاد رکھو گی۔ ازمیر نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ثروت بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ ازمیر گھر پہنچا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ میشا کو جس جگہ چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ میشا، کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ میشا نے نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس کے پاس سے آ رہے ہیں وہیں چلے جائیں، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میشا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر ازمیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے ابرو اچکا کر میشا کو دیکھا۔ مجھے جلنے کی بو کیوں آ رہی ہے؟ ازمیر نے شرارت سے سوال کیا۔ میں کیوں جلوں گی؟ میری بلا سے جہنم میں جائیں۔ میں ہی پاگل تھی جو سمجھ رہی تھی کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میشا نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر میشا کو نرمی سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ میشا نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا آج جانا ضروری تھا، اگر نہ جاتا تو کبھی تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے رویے کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ازمیر نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ میشا بت بنی اس کی بات سن رہی تھی۔ میں ثروت کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال آیا ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ ازمیر نے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں سموتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ ازمیر کی اس قدر قربت پر میشا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگے تھے، جبکہ ازمیر لمحہ لمحہ ان دونوں کے درمیان دوریوں کو مٹاتا ہی جا رہا تھا۔ میشا نے بھی ازمیر کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا تو وہ کیوں اپنے قدم پیچھے لیتی؟ رات کا ہر گزرتا لمحہ ان دونوں کی محبت کی شروعات کی داستان لکھ رہا تھا۔